ہے کہ اس سے وسیع علم کسی کے پاس ہوگا؟ مجھے بتاؤ. یہ ہے تمہارے امام، یہ ہے ہادی آسمانی، ہادی برحق، حجت خدا، خلیفہ رسول. خلیفہ رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس یہ والا علم کسبی نہ ہو، پوچھ پچھا کر علم حاصل نہ کرے. اس کے پاس کون سا علم ہے؟ رسول خدا کا علم. اور میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو 1000 علم کے ابواب تعلیم فرمائے. یاد ہے یا نہیں؟ تو بچپنے سے آپ سن رہے ہیں الحمدللہ یہ حدیث. ٹھیک ہے، ازبر ہے آپ. ہمارے یہاں جو روایات موجود ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، حضرت علی والے سنیں گے اور انشاءاللہ بیدار بھی ہو جائیں گے، بیدار تر ہو جائیں گے انشاءاللہ. کہ امام فرماتے ہیں کہ حضور کا آخری وقت، بستر شہادت، بستر وفات، جس پہ رسول اللہ کی وفات شہادت ہوئی، اس بستر شہادت پر حضور اپنے چہرے کے اوپر چادر ڈالے ہوئے تھے. آخری وقت روایت پیش کر چادر ڈالے ہوئے تھے اور چادر کو ہٹاتے ہیں، بیت الشرف کے اندر موجود ہیں. چادر ہٹا کر ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ادعو خلیلی، یہ بعض روایات میں ادعو حبیبی، میرے حبیب کو بلاؤ، میرے خلیل کو بلاؤ، میرے دوست کو بلاؤ. تو کسی نے کسی شیخ کو آگے کر دیا. شیخ کمرے میں داخل ہوئے تو رسول اللہ نے دوبارہ چادر ڈال دی، منہ موڑ کے چادر دوبارہ ڈال دی. سمجھ گئے کہ ہم تو خلیل رسول نہیں، ہم تو حبیب رسول نہیں. سر جھکا کے پلٹ گئے. رسول اللہ نے پھر چادر ہٹائی، پھر کہا ادعو خلیلی، میرے دوست کو بلاؤ. پھر کوئی 2 شیخ آ گئے، ان کو بھیجا گیا. رسول اللہ نے پھر چادر سر پہ ڈال لی، پھر کہا ادعو خلیلی. بیچارے شرمندہ ہو کے واپس گئے تو رسول نے پھر چادر ہٹا کر کہا ادعو خلیلی. تو جیسے ہی کہا کہ ادعو خلیلی تو عزیزان محترم وہاں پر ایک دفعہ علی ابن ابی طالب گھر میں داخل ہوئے. صلی اللہ محمد. مولا علی اتاق میں داخل ہوئے. جیسے ہی مولا اتاق میں داخل ہوئے تو رسول اللہ نے چادر اتاری اور علی کو کہا کہ میرے سینے سے لگ جا. اللہ اکبر. میرے خلیل، میرے حبیب، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے خلیفہ، میرے جانشین، میرے علم کے وارث، میرے دین کے وارث، میری شریعت کے وارث، میرے سینے سے لگ جاؤ. اللہ اکبر. علی کو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، بھیچا. اور یہ وہ وقت ہے، چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں، یہی وہ وقت ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے علی کو 1000 باب علم کے تعلیم فرمایا. 1000 باب علم کے سینے سے سینہ ملا کر. اللہ اکبر. رسالت اور امامت کا سینہ جڑا ہوا ہے اور 1000 باب علوم الہی کے منتقل ہو رہے ہیں کہ جس کے بارے میں علی نے یہ کہا کہ اس 1000 باب سے ہر باب سے میں نے 1000 باب کھولے کہ جو 10 لاکھ ابواب بنتے تھے. 10 لاکھ ابواب. یہ علوم نبوی کا وارث علی ابن ابی طالب. تو عزیزان محترم ہم ان ائمہ کے ماننے والے ہیں، انہیں امام مانتے ہیں، انہیں حجت خدا مانتے ہیں، انہیں خلیفہ مانتے ہیں.
انہیں جانشین رسول مانتے ہیں، انہیں ہادی مانتے ہیں، اور ہم ہدایت میں تسلسل کے قائل، تسلسل کے قائل، تا قیامت ہادیان برحق کا سلسلہ جاری رہے گا، کبھی یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہونا ضروری ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کبھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی، لولا الحجہ لساخت الارض بأہلہا، کہ اگر حجت خدا زمین میں نہ ہو تو زمین پھٹ جائے اور رہنے والوں کو نگل جائے، قیامت آ جائے، آسمان زمین پر آ جائے، اگر حجت خدا نہ ہو۔ حجت خدا یا حاضر ہوگا یا غائب ہوگا۔ اور ہمارا سلام ہو ہمارے زمانے کے امام، اللہم صلی علی محمد۔ وہ علوم الہی کا وارث، علوم نبوی کا وارث، علوم علوی کا وارث، علوم فاطمی کا وارث، علوم حسنی کا وارث، علوم ائمہ کا وارث آج پردہ غیب میں ہے، لیکن وہ غیب میں نہیں ہے، وہ موجود ہے، وہ حاضر ہے، وہ امت کی رہنمائی کرتا ہے، وہ امت کو ہدایت دیتا ہے۔ لہٰذا آج اگر ہدایت کا چراغ جل رہا ہے، واللہ یہ علی کے بیٹے، فاطمہ کے بیٹے امام مہدی کی وجہ سے۔ بس توجہ کرنے کی ضرورت ہے، توسل کرنے کی ضرورت ہے زمانے کے امام سے، توجہ کی توجہ کی۔ کبھی کوئی زیارت امام زمانہ کے لیے اسپیشل پڑھ لے، عادت ڈالیں، روزانہ کوئی ایک عمل امام زمانہ کے لیے کریں، تاکہ دوستی تو ہے نا امام سے، کیا ہو جائے آپ کا ارتباط اور قوی ہو جائے۔ زیارت امین اللہ پڑھ لیں، زیارت وارثہ پڑھ کے ہدیہ کر دیں، زیارت عاشورہ پڑھ کے ہدیہ کر دیں، زیارت جامعہ پڑھ لیں، زیارت آل یاسین پڑھیں جو امام زمانہ سے مختص ہے۔ کتنی بابرکت اور کتنے عالی مطالب ہیں زیارت آل یاسین۔ دعائے عہد پڑھیے توجہ کے ساتھ، کیا ہوگا؟ ارتباط قوی ہوگا، مضبوط ہوگا۔ امام جتنی آپ سے محبت کرتے ہیں اس محبت میں اور اضافہ ہوگا، جتنی توجہ کرتے ہیں امام آپ کی طرف اس میں اور اضافہ ہوگا، جتنے الطاف ہیں ان کی طرف سے اس میں اور اضافہ ہوگا۔ جتنا جتنا امام کو یاد کریں گے امام آپ کو یاد کریں گے۔ اور یہ تو خدا نے بھی کہہ دیا، فارمولہ دے دیا، اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ سیدھی سیدھی بات کہہ دی اللہ نے، بھئی تم مجھے یاد نہیں کرو گے میں بھی تمہیں یاد نہیں کروں گا، فارمولہ ہے۔ حالانکہ خدا یاد رکھتا ہے، کسی بندے کو نہیں بھول، تم بھول جاؤ گے اللہ نہیں بھولتا، لیکن ایک فارمولہ ہے کہ اگر تم یاد کرو گے اللہ زیادہ تم پر لطف کرے گا۔ امام زمانہ تمہیں نہیں بھولتے، تم بھول جاتے ہو، ان کے الطاف کو بھول جاتے ہو، ان کی مہربانیوں کو بھول جاتے ہو، ان کے لطف کو بھول جاتے ہو، ان کے کرم کو بھول جاتے ہو، ان کی سخاوت کو بھول جاتے ہو، لیکن امام زمانہ تمہیں نہیں بھولتے۔ ان کے وسیلے سے جو فیض تم تک پہنچ رہا ہے وہ پہنچتا رہتا ہے۔ کوئی جفا بھی کرے تو بھی امام زمانہ کی طرف سے الطاف ہوتی رہتی ہیں، فیوزات ہوتی رہتی ہیں، نعمات پہنچتی رہتی ہیں۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جتنی توجہ کرو گے اتنا امام سے قریب ہو، اتنی معرفت بڑھے گی، جتنی اطاعت کرو گے اتنا امام سے نزدیک ہو۔ انسیت، بس یہ آخری ایک جملہ عرض کر دوں، جتنی انسیت امام سے غیبت امام زمانہ میں آپ کی ہوگی، اب امام زمانہ تو لطف کر رہے ہیں، نظر کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے آپ مانوس نہیں ہو امام سے۔ جتنی انسیت امام سے غیبت میں ہوگی اتنا ظہور امام کے بعد آپ امام سے قریب ہو۔
یاد رکھیں، جتنا، میں نہیں کہہ رہا، روایات کہہ رہے ہیں، جتنا غیبت امام زمانہ میں اپنے آپ کو انس دیں گے امام زمانہ، مانوس ہوں گے، جتنا قریب ہوں گے، جتنا ان کے احساسات کو محسوس کریں گے، جتنا امام کی ہستی کو محسوس کریں گے آپ، جتنا قریب ہونے کی کوشش کریں گے، اس کی جو شرائط ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے خیالات کو پاک کرنا، اپنے کردار کو پاک کرنا، نیک اعمال انجام دینا، واجبات کی ادائیگی کرنا، محرمات سے پرہیز کرنا، خلق خدا کی خدمت کرنا، جتنا آپ یہ کام کریں گے امام زمانہ کی خاطر کیا ہوں گے؟ مانوس ہوں گے، مانوس ہوں گے، امام زمانہ سے مانوس، جتنا مانوس ہوں گے اتنا ہی ظہور کے بعد آپ جلدی امام سے ملاقات کریں گے۔ بہت سارے لوگ تو اشتباہ کا شکار ہو گئے، ہوں گے یا نہیں ہوں گے مجھے بتائیے، روایات ہیں نا، شبہ کا شکار ہو جائیں، دجال کو سمجھیں گے یہ امام زمانہ، دشمن امام زمانہ کو سمجھیں گے یہ امام زمانہ، کیونکہ وہ بھی بڑا گیٹ اپ اس کا زبردست ہوگا مولویوں والا، ٹھیک ہے، بڑا ہی اپنے آپ کو بنا سنوار کے لائے گا، میک اپ شیک اپ کر کے، تو کہیں گے وہ بڑا جناب ہے تو بڑا ولی اللہ ہے۔ کبھی چہرے سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، عمل دیکھنا چاہیے، ڈیلنگ دیکھنی چاہیے، اتنی معرفت انسان کے اندر ہونی چاہیے، ظاہر سے کبھی دھوکہ نہ کھائے۔ اتنے پیر پاکستان میں آپ چلے جائیں، صرف چہرے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، میرا بڑا نورانی ہے، نورانی چہرے سے نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کوئی حبشی ہو لیکن نورانی نہیں، کوئی گورا ہو لیکن ظلمانی ہو، تو معیار چہرے کی خوبصورتی نہیں ہے، دل کی خوبصورتی ہے، روح کی خوبصورتی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بس میں نے بڑی زحمت دی آپ کو، جانے محترم آج 11 محرم، اور ابھی کل عاشور کی گرمی ختم نہیں ہوا، کل آپ نے ماشاءاللہ خوب عزاداری کی، جناب زہرا کو ان کے لحاظ کا قصہ دیا، عزاداروں، زہرا کو جتنا غم ہے نا اپنے بیٹے کا، کون ماں سے زیادہ اپنے بچے کا درد محسوس کر سکتا ہے؟ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، یہ ماں اور بیٹے کا بھی عجیب رشتہ ہے، تھوڑے سے مسائب میں جناب زہرا کے بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میرے مولا علی نے جناب زہرا کو کفن پہنا دیا نا، اجرکم اللہ، سادات تمہاری دادی کی بات کر رہا ہوں، عزاداروں تمہاری ماں کی بات کر رہا ہوں، جب کفن پہنا دیا نا تو ایک دفعہ علی نے آواز دی، اے بچوں حلموا تزودوا من امکم، بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، بس اس وقت میں تمام بچے آئے سوائے حسین کے، جب مولا نے پوچھا نا بیٹا حسین تم کیوں نہیں آ رہے، تو حسین نے بھی ایک عجیب جملہ کہہ دیا، کہا کہ بابا جب تک ماں مجھے نہیں بلائے گی اس وقت تک میں بھی ماں کے پاس نہیں آؤں گا۔ امام فرماتے ہیں بندے کفن ٹوٹے، زہرا نے ہاتھ باہر نکال کے کہا آؤ میرے بیٹے، آؤ میرے غریب بیٹے، آؤ میرے اچھان بیٹے، آؤ میرے شہید بیٹے، میرے سینے سے لگ جا۔ اللہ جانے کب تک یہ بچے اپنے ماں کے سینے سے چمٹے رہے، یہاں تک کہ علی نے کہا، جبرائیل نے آ کر کہا ہے بچوں ماں کے سینے سے ہٹ جاؤ، ارے ملائکہ میں کوہرام مچ گیا،
اجرکم اللہ. جیسے حسین ماں کے جنازے پر آئے ایسے ہی جب 11 محرم کی رات تھی عاشور گزر گیا تھا شام غریبات گزر چکی تھی خیمے جل چکے تھے چادریں لٹ چکی تھی سکینہ کو تماچے لگ چکے تھے اجرکم اللہ عزاداروں شہداء کے لاشیں گنجے شہیدہ میں پڑے تھے میدان کربلا میں پڑے تھے ایک ملعون کون تھا ایک ملعون بجدل ابن سلیم تھا سلیم یا سلیم یہ کون ملعون تھا یہ ملعون کچھ تھے نا ایسے ملعون تھے کہ جو حسین کی شہادت کے بعد حسین کے بدن کے کپڑے لوٹنے آئے تھے کوئی انگوٹھی لوٹنے آیا تھا کوئی امامہ لوٹنے آیا تھا کوئی دستبند لوٹنے آیا تھا اللہ جانے کس کس کی نظریں حسین کی کس کس چیز کے اوپر تھیں یہ بجدل اتنا ملعون تھا اللہ اکبر یہ حرام ایسی اولادیں کہ جو حلال زادے نہیں تھے قطعاً حلال زادے نہیں تھے کہتا ہے کہ مجھے حسین کی انگوٹھی بڑی پسند تھی اجرکم اللہ جب حسین شہید ہو گئے تو میں آیا حسین کے پاس میں نے چاہا کہ حسین کی انگوش سے انگوٹھی اتار لوں کیا سن رہے عزاداروں حسین کی انگوش سے انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا دیکھا کہ ہاتھ میں بڑا ورم ہے جگہ جگہ زخم کے نشانات ہیں حضرت اللہ بی بی زہرا مجھے معاف کیجئے گا بڑا سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں بس بجدل کہتا ہے کہ میں نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی جب انگوٹھی نہیں اتری تو پھر میں نے خنجر نکالا عزادار مجھے معاف کریں گے بجدل انگوٹھی بھی لے گیا حسین کی انگلی بھی اجرکم اللہ بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے ایک اور ملعون وہ بھی حسین کے لباس سے کچھ چرانے آیا تھا اللہ حسین کے لباس سے کچھ چرانے آیا تھا اور حسین نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا سر بریدہ لاش ہے حسین کی لیکن حسین نے کیا کیا اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا وہ چھیننا چاہتا ہے حسین نے اس کے ہاتھ کو پکڑا تو کہتا ہے کہ مجھ پر اتنی خباثت طاری تھی کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مجھے وہ چیز چاہیے تھی میں نے پاس ٹوٹی ہوئی شمشیر دیکھی شمشیر اٹھائی جناب زہرا مجھے معاف کروائیں گی یہ روایت خود میں نے مقتل میں پڑھی ہے میں نے شمشیر اٹھائی اور حسین کے دست مبارک پر ماری حسین کا ہاتھ قلم ہو گیا بہار الانوار نے علامہ مجلسی نے یہ روایت نقل کی ہے ہاتھ قلم ہو گیا میں نے ہاتھ اٹھا کر دور پھینک دیا عزاداروں بس یہ ملعون کہتا ہے کہ پھر میں نے وہ چیز چھیننا چاہی تو حسین نے دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا اور چھوڑ نہیں رہے تھے میں نے دوبارہ تلوار چلائی حسین کا دوسرا بازو قلم ہوا میں کہوں گا عباس وقت آپ کے شانے نہیں کٹے حسین نے بھی اپنے بازو کٹوا کر تم سے اپنی اخوت کا اظہار کیا ہے
عباس با وفا. عزاداروں بس یہ ملعون کہتا ہے کہ جب میں نے دوسرا ہاتھ کاٹا نا تو میں نے دیکھا ایک دم زمین کربلا میں زلزلہ آنے لگا. آسمان سے کچھ عماریاں، نورانی عماریاں نازل ہونے لگی. اللہ اکبر. میں نے دیکھا کہ ایک عماری سے 3 بزرگ ہستیاں باہر آ رہی. 3 بزرگ ہستیاں باہر آئی. 3 مرد ہیں، وہ آئے ہیں اور حسین کے دائیں بائیں بیٹھ گئے. ایک روایت کے مطابق ایک اور عماری آئی ہے جس میں سے کچھ بیویاں برآمد ہوئیں، اور ایک بی بی ایسی تھی کہ جس کو سب نے گھیرے میں لیا ہوا تھا. وہ بی بی چلاتی جاتی تھی، واہ حسینہ واہ ذبیحہ واہ مقتولہ. اے میرے بیٹے حسین، قتلوک وما عرفوک. اے حسین تجھے قتل کر دیا، لوگوں نے پہچانا نہیں، پیاسا مار ڈالا گیا میرے بیٹے کو. اجرکم اللہ. عزاداروں بس یہ کہتا ہے کہ وہ عماریاں جب آئیں اور آ کر بیٹھ گئیں، ایک دفعہ حسین کھڑے ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں. نانا سلام، میرے بھائی حسن سلام، میرے بابا امیر المومنین آپ پر سلام، اور مجھے چکیاں پیس پیس کے پالنے والی ماں آپ پر سلام. اجرکم اللہ. عزاداروں بس وہاں ایک دفعہ نانا رسول اللہ نے بولنا شروع کیا، بیٹا تجھے اس حال میں دیکھنا میرے لیے بڑا مشکل ہے. تیرے جگہ جگہ زخم ہے، سر کٹا ہوا ہے، بازو کٹے ہوئے ہیں. بیٹا اس عالم میں دیکھنا میرے لیے بڑا مشکل ہے. عزاداروں بس ایک دفعہ حسین نے بھی بیان کرنا شروع کیا، نانا آپ کی امت نے ہمارے مردوں کو قتل کیا، ہماری عورتوں کے پردے چھینے، ہمارے بچوں کو قتل کیا، ہمارے بچوں کے تماچے مارے. اللہ اکبر. عزاداروں وہاں جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے رونا شروع کیا، سر پیٹنا شروع کیا، مجلس عزا برپا ہو رہی ہے. عزاداروں بس راوی کہتا ہے اس کے بعد جناب زہرا نے رسول خدا سے ایک التماس کی، کہا کہ یا رسول اللہ، اے میرے بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں حسین کے خون کو اپنے ماتھے پر مل لوں. اجرکم اللہ. حسین کے خون کو اپنے ماتھے پر مل لوں. کہا اجازت ہے، تم بھی ملو گی زہرا، ہم بھی اپنے چہرے پر حسین کا خون ملیں گے اور اسی عالم میں خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اللہ اکبر. عزاداروں بس اس کے بعد یہ ہماری اوپر چلی گئی. جناب زہرا اپنے بچے سے ملنے آیا، اور کیوں نہ ہو عزاداروں، یہ وہ ماں ہے جس نے چکیاں پیس پیس کر حسین کو پالا تھا. میں نے بڑی زحمت دی آپ کو. عزاداروں بس آج 11 محرم ہے اور 11 محرم قافلہ روانہ ہوا ہے کوفے کی طرف. اجرکم اللہ. 2 جملے آپ کے ذہن میں تمام کرتا ہوں. عزاداروں جب مدینے سے یہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا نا تو راوی کہتا ہے کہ میں جب مدینے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مدینے میں اداسی چھائی ہوئی، اداسی چھائی ہوئی. تو میں نے پوچھا کہ مدینہ اداس کیوں ہے؟ کہا کہ جان مدینہ مدینہ چھوڑ رہا ہے، حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہا ہے. عزاداروں میں مدینہ بیت الشرف کی طرف گیا، امام حسین کے گھر کی طرف گیا.
میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ حسین کرسی پہ تشریف فرما ہے اور ایک ایک کر کے جلیل القدر بیویاں گھر سے باہر نکل رہی ہیں اور کوئی سوار کروا رہا ہے۔ کہا کہ پہلی خاتون کو میں نے دیکھا جب ایک بی بی بیت الشرف سے باہر نکلی تو ایک 13 سال کا بچہ آگے بڑھا، 13 سال کا بچہ آگے بڑھا، اس نے اس بی بی کو سوار کروایا۔ پھر میں نے دیکھا ایک اور بی بی گھر سے نکلتی ہے تو ایک 18 سال کا کڑیل جوان آگے بڑھ کر اس بی بی کو سوار کرواتا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک ایک کر کے بیویاں نکلنے لگیں اور کوئی نہ کوئی سوار کروا رہا تھا۔ پھر اب جو ایک بیوی نکلی ہے، حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے، عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، سب نے مل کر اس معظمہ بی بی کو سوار کروایا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون سی بی بی ہے کہ جس کے لیے خود حسین کھڑے ہو گئے؟ کہا تو نے پہچانا نہیں؟ ارے جس کے لیے حسین کھڑا ہو جائے وہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہی ہو سکتی ہے۔ بس عزاداروں، یہ 28 رجب کا مدینہ ہے، لیکن 11 محرم جب قافلہ چلنے لگا ان اسیروں کا تو ایک دفعہ عمر سعد نے کہا اسیروں کو، مستورات کو اونٹوں پر سوار کروایا جائے۔ عزاداروں، علی کی بیٹی کو جلال آیا، عمر سعد تو نے ہماری مستورات کی بڑی توہین کی ہے، اب تو سوار نہیں کروائے گا، تیرا کوئی مرد ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا، میں خود علی کی بیٹی ان کو سوار کرواؤں گی۔ عزاداروں، جناب زینب نے ایک ایک کر کے تمام بیویوں کو سوار کروایا۔ جناب سید سجاد کے پاس آئی، آ بیٹا تجھے سوار کروا دوں، لیکن سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری غیرت برداشت نہیں کرتی، یہ کام میرا تھا، مجھے سوار کروانا چاہیے تھا۔ عزاداروں، سید سجاد سوار ہوئے نا، بس اب کربلا کے میدان میں علی کی بیٹی تنہا رہ گئی، اونٹ کی بلندی ہے، علی کی بیٹی ہے۔ بس جناب زینب جب تنہا رہ گئی نا تو روایت یہ کہتی ہے فَنَّظَرَتْ إِلَىٰ يَمِينًا وَشَمَالًا، زینب نے دائیں دیکھا، زینب نے بائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا سوار کروانے والا، ایک دفعہ فرات کا رخ کر کے کہا واہ غربتا، واہ عباسا، واہ حسینہ، بھیا عباس، مدینے سے جب چلی تھی تم نے مجھے سوار کر۔ الا لعنت اللہ علی القوم